الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماہ رمضان مبارک کی آج 30 تاریخ ہے اور آپ نے سلسلہ یہ دیکھا ہے پورے ماہ رمضان میں الحمدللہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہا ہے. صدائے رمضان آج اس کا 30واں ایپیسوڈ ہے اور گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ وقت تقریباً ہمارے سلسلے کا جو گرانٹیڈ وقت ہے یہ اختتام پذیر ہے. اور آج جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ آن ایئر ہوا ہے تو اس میں ہماری ایک اچھی نیت بھی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم لیں گے. آج میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے یہاں جو مبلغین بیٹھے ہیں ان سے کچھ مدنی پھول لینے کی بجائے مدینہ منورہ سے جو ہے ہمارے یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. مدینہ منورہ میں عید کا سماع ہے ماشاءاللہ, اور میں یہ چاہوں گا کہ ابتدا میں سبحان اللہ یوسف بھائی سے ہم کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں. یوسف بھائی ٹائم از ٹو شارٹ, ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں عید ہے, آپ تو ویسے ہی مدینے میں ہیں سبحان اللہ, اور پھر عید کا دن بھی ہے سبحان اللہ, نور علی نور ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً مدینہ طیبہ میں آج ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی بابرکت سما ہے. سبحان ہر اللہ. طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عیدی کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دنیا بھر میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عیدی طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. بس یہی التجا ہے, اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہمیں نصیب فرمائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے, نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے. امیر اہل سنت کا ایک شعر شامل کرنے کی کوشش کروں گا. تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے. آج مزدوروں کو مزدوری ملنے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہم وہ مزدوری تو نہیں کر پائے لیکن جو کچھ کر پائے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. یہاں پر میں مدنی چینل کے سارے اسٹاف کے لیے, آپ کے منچ پر تمام مبلغین کے لیے, بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالی آج کی با برکت اور مبارک رات کے صدقے ہم سب کو بار بار مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے اور ایسی عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. یوسف بھائی ہمارے ساتھ رہیں ماشاءاللہ. دیکھیں آپ سب مدینہ شریف سے ابتدا کی ہے تو ایک بہار بھی آ گئی ہے. ٹوڈے انشاءاللہ سلسلہ ول کنٹینیو انشاءاللہ ٹل کیا ہے جی, ٹل 8 ہم 8 بجے تک جا سکتے ہیں. چلیں بہرحال جانشین امیر سنت جو ہے وہ امامہ باندھ رہے ہیں اور عاشقان رسول کو سبحان اللہ یہ بھی آپ دیکھیں گے. یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یوسف بھائی آپ یہ بتائیے آپ کب تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟ میں چند منٹ ہی آپ کے ساتھ رہ پاؤں گا چونکہ یہاں پر عید کا وقت ہونے والا ہے اور ان قریب جو ہے یہاں پر عاشقان رسول جو ہے وہ نماز عید ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. ماشاءاللہ. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کی کرم نوازی کے لیے. آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں, متشکر ہوں. آپ نے ماشاءاللہ سلسلے میں بڑی کرم نوازی فرمائی ہے. مدینہ منورہ سے ہمیں براہ راست گنبد خضرا کی زیارت بھی کروائی ہے. ناظرین کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور عید کا دن آپ کو, آپ کے ساتھ موجود عاشقان رسول کو, بلکہ جو بھی مدنی چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ میں موجود ہیں, مکہ پاک میں ہیں, ان کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں انشاءاللہ. یوسف بھائی کل ہمارا سلسلہ 7 سے 10 ہے اور پھر انشاءاللہ عید کے دوسرے اور تیسرے دن یہ 10 سے 12 ہے, تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم کوئی کوشش کریں گے کہ آپ کی جلوہ گری بھی ہو, ظاہر سی بات ہے زیارت بھی ہوگی, آپ سے کچھ انشاءاللہ بات چیت بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب جذبات, محسوسات اور کیفیات, آج کچھ ان کا بھی ہم نے بیان کرنا ہے اور عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عبدالخلیل بھائی ہوں اور بندہ کلام نہ سنے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو ویسے یہ بھی بات ہو رہی تھی
کہ ہم جو ہے وہ مطلب کہ عبدالخلیل بھائی سے ایک وہ ہے محبت والا معاملہ ہے، سلسلہ شروع ہو، کلام ہو اور بعد میں استاد السلام ہو جائے اور عبدالخلیل بھائی کی زیارت بھی ہوتی رہے. چلیں بہرحال یہ بھی ایک بات ہے. ابھی ہمیں وقت جو ہے وہ ملا ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ اس کو ہم کرتے ہیں. جانشین امیر سنت ماشاءاللہ عاشقان رسول کو جو ہے وہ امامے باندھ رہے تھے. یہ مناظر آپ نے دیکھے. عبدالخلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. عبدالخلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ خالد محمود خالد صاحب کا کلام ہے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، اللہ اللہ، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا جالا ہوگا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، میرے آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، کیونکہ تم اس کے طرفدار، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع
بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بالا ہوگا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی، ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی، ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، جس کے ہاتھوں میں، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، سیو کیوں غم محشر میں مرے جاتے ہو، کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا،
نعت نبی پائے گا جس دن خالد کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئیں تو آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں تو حافظ صاحب کلام پورا ہو گیا ہے، عبدالخلیل بھائی نے کیا زبردست کلام پڑھا ہے، وہ ہے نا بعض اوقات بندہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ میں تو یہ جو انہوں نے اشعار ملائے ہیں نا بیچ میں، وہاں جو ایک تھا شعر کا ایک مصرع تھا، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، میں تو وہیں پہ پیچھے رہ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، مالک کل، آپ دیکھیں مطلب کیسی پیاری بات کہی ہے حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے شعر کا ایک مصرع ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، بڑی مشہور واضح اور زبردست حدیث پاک ہے صحت کے اعتبار سے بھی۔ حضور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ اب آپ دیکھیں جس کو جمع کا پتہ ہے نا، جس کو یہ پتا ہے کہ جمع کتنی قسم کی ہوتی ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے تو مطلب وہی اس کا سمجھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، زیارت ہو رہی ہے مدینہ منورہ کی، اللہ اللہ کیا بات ہے، وہ وقت کیا ہوگا جب سرکار یہاں موجود ہوتے ہوں گے، ظاہری طور پر جلوہ فرما ہوتے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے خزانے بھر بھر کے عطا کرتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب نظارہ ہے جی، سبحان اللہ، اللہ کریم دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو میں اب تک وہ بات کر رہا تھا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، جمع کی ویسے دو قسمیں ہوتی ہیں ابتدائی طور پر جسے کہا جا سکتا ہے، ایک ہوتی ہے جمع سالم، ایک ہوتی ہے جمع مکسر۔ جمع سالم وہ کہ جس میں واحد سے جمع بناتے وقت صیغے کی بنا برقرار رہتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمتن سے مسلماتن، تو یہ لفظ جیسا تھا ویسے کا ویسا رہا، آخر میں واو نون لگ گیا یا الف تا لگ گیا، تو یہ مذکر مؤنث میں یہ واحد سے کیا بن گیا، جمع بن گیا۔ مکسر وہ ہوتا ہے کہ جس میں واحد سے جمع بناتے ہوئے صیغے کی بنا جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جیسے قلم سے اقلام، یہ کاف بیچ میں مطلب کاف لام ہے، لام کے بعد الف آ گیا تو بنا صیغے کی ٹوٹ گئی، یہ بن گئی جمع مکسر۔ ٹھیک ہے، اچھا جمع مکسر جو ہوتی ہے نا، اس کی پھر آگے تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جمع قلت، ایک ہوتی ہے جمع کثرت، اور ایک ہوتی ہے جمع منتہل جموع۔ جمع الجمع بھی کہا جاتا ہے اس کو، جمع اقصا بھی کہا جاتا ہے۔ جمع قلت وہ ہے جو 3 سے لے کر 9 تک کے افراد پر دلالت کرے، جمع کثرت وہ ہے کہ جو 3 سے لے کر آگے تک جو ہے وہ دلالت کرتی ہے افراد پر، اور جمع منتہل جموع وہ ہے جس سے آگے مزید جمع بن ہی نہیں سکتی۔ حضور کے اس فرمان میں لفظ ہے مفاتیح، مفاعیل کے وزن پر ہے یہ، اور یہ وزن ہے جمع منتہل جموع کا۔ یہ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی ساری چابیاں، مفاتیح تک رہیں تو معنی بنتا ہے ساری چابیاں مالک نے دے دی ہیں، ایک بات۔ اچھا پھر دوسری بات خزائن الارض، خزانہ
واحد ہے، خزائن جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، اور ارض تو ویسے ہی مطلب ارض ہے، کیا اس کے اوپر مطلب بات کی جا سکتی ہے. تو یہ حضور کا یہ جو فرمان ہے نا، یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالک کل بنایا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، خالق مالک، وہ مالک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کسی نے مالک بنایا نہیں. ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. وہ حقیقی خالق مالک ہمارا رازق ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خزانوں کا مالک بنایا ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے اوتیت مفاتیح الارض، اوتیت مفاتیح خزائن الارض. اللہ کریم نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں. کتاب الجنائز میں ایک یہ الفاظ ہیں اور دوسرے ہیں اوتیت مفاتیح الارض. ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، زمین کی چابیاں بھی دی ہیں، زمین کے خزانوں کی بھی چابیاں دی ہیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں مالک کل کہلاتے یہ حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمائی ہے. یہ جو فرق ہے نا، معمولی سا فرق ہے، اور اسی فرق کے اندر ساری بات ہے. مالک کے پاس سب کچھ کیا ہے؟ اپنا ہے، ذاتی ہے. اور حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ. اس فرق کو حضور خود بیان بڑا فرق ہے. جی بالکل، مطلب لفظوں میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت دیکھیں نا جی، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. یہی بہت بڑا فرق ہے. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. جس مخلوق کی یہ شان ہے کہ وہ مالک کل ہے، اور خالق کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضور خود فرما رہے اوتیتو، یہ بات خود بتا رہی ہے کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہی ہے. سبحان اللہ. یقین مانے حافظ صاحب، جس کو علم ہے نا، جس کے پاس علم نافع ہے، وہ حضور کے فرمان پڑھتا جائے اور حضور کی عظمت اور محبت دل میں بڑھاتا چلا جائے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت دامت کاتم القدسیہ کو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، جنہوں نے ہمیں پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، اور عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے، اور کیا ہی خوب فیض عطا فرمایا ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. تو آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہمیں بھی جاننے کو ملے تو بالکل الحمدللہ آپ بھی آ سکتے ہیں. جامعہ المدینہ میں جو ہے وہ آپ آ کے داخل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں. سیگا ہوتا ہے نا، سیگا ایک جملہ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے جس میں استمرار ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے اس کے اندر استمرار مع تجدد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جملوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. تو یہ استمرار مع تجدد کیا ہے؟ یہ بھی ایک اپنے اندر ایک مضمون و مفہوم لیے ہوئے بات ہے. تو یہ آپ بلاغت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ استمرار جو ہے وہ کون سا ہے، اور استمرار مع تجدد جو ہے یہ کیا ہوتا ہے. تو آئیے، جامعہ المدینہ کے داخلے بالکل کھلے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے کسی بیٹے کو جامعہ المدینہ میں داخل کروائیں، اپنی مدنی منی کو، اپنی بیٹی کو جامعہ المدینہ للبنات میں داخل کروا سکتے ہیں، خود بھی آ سکتے ہیں، اور اس سے اس امیر السنت کے بہتے دریا سے فیض پا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع غیر صالح سے محفوظ فرمائے. حقیقی علم وہ ہے جسے پڑھ کے بندے کو اللہ رسول کی سمجھ آ جائے. سب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سلمان بھائی، وہ جو شعر ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کہلاتا ہے، یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سچی بات سکھاتے ہی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور اس کے ساتھ میں نے ایک دوسرا شعر پڑھا تھا کہ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے، وہ ان کے شہزادے. اچھا، یہ مصطفیٰ رضا خان صاحب کا. ٹھیک ہے، چلیں بارہ. حافظ صاحب، علم وہی ہے جس سے پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دل میں پیدا ہو. بالکل یقین، علم وہی ہے کہ جو بندے کی آخرت اور اس کی دنیا کے اندر اسے نفع پہنچانے والا ہو. علم پڑھ کر اگر اللہ والوں کا ادب نہ آئے تو پھر ایسے ادب کا فائدہ کیا، ایسے علم کا فائدہ کیا. یقیناً علم جو ہے وہ اللہ تبارک، علم ایک نور ہے، جو چیز اس میں آتی ہے وہ منور ہوتی چلی جاتی ہے. تو اور یقیناً اللہ والوں کے ساتھ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس کا ادب احترام. اور حضرت سیدنا حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں ادب نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، جس میں ادب نہیں ہے اس میں کوئی کسی قسم کی خیر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں علم حاصل کر کے بندہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہا. اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا یا علم حاصل کرنا
ایسے لوگوں سے ہو جو معاذ اللہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی حکم عدولی کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ یقیناً نہ خود راہ راست پر ہوتے ہیں بلکہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے اللہ ہیں۔ محفوظ فرمائے۔ ورنہ علم نافع، اسی لیے جہاں علم کی دعا کی جاتی ہے وہاں علم نافع کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمائے وہ جو نفع مند ہو، اور عمل وہ عطا فرمائے جو مقبول ہو، عمل صالح کی توفیق دے۔ ہر ایسا عمل جو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور ہر ایسا علم جو بندے کو بے ادب بنائے، اس سے اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ مدینہ جی ہاں مہروز بھائی۔ بالکل سلمان بھائی، علم نافع تو مفید ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر دعاؤں کو دیکھیں جیسے عدنان بھائی نے فرمایا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نافع طلب فرمایا، اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے دعاؤں میں۔ اور علم نافع کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے، یا سبب یہ ہے، برکت بھی ہے اور سبب بھی ہے، وہ ہے ادب، کہ جہاں پہ ادب ہوگا وہاں پہ علم نافع آئے گا، اور علم نافع ہوگا تو ادب آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے علمی طور پہ، روحانی طور پہ، عملی طور پہ ترقی کی، اس کا بنیادی سبب علم اور علم نافع اور ادب بنا۔ اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی دور ہوا یا گرفت میں آیا یا جو ہے وہ آفتوں کا شکار ہوا، تو وہاں پہ علم نافع مفقود ہوگا اور بے ادبی پائی جائے گی۔ بلعم بن باورہ کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسا تھا وہ، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ علم نافع جو تھا اس سے محروم ہوا نا وہ، کہ اس نے ناشکری کی۔ اگر علم نافع ہوتا تو شکر گزار ہوتا، جب علم نافع نہیں تھا تو اس نے ناشکری کی، اور اس نے یہ گمان کیا یہ جو چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں یہ گویا کہ یہ سارے میرے اپنے سبب سے ہو رہی ہیں، ان کا خود میں ذمہ دار ہوں، یا میں نے کوششیں کی ہیں، میں نے تگ و دو کی ہے تو یہ چیزیں مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ اگر علم نافع ہوتا تو وہ اس بات کو جان لیتا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ رحمت الہی ہے، لیکن اس نے اس کو نہ سمجھا اور وہ اس کے لیے رحمت اور نعمت بننے کے بجائے زحمت بن گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے تحصیل علم دین شروع کی، علم نافع حاصل کرنا شروع کیا، اس کی برکت سے ان کو ادب ملا۔ وہ جو واقعہ ملتا ہے کہ یہ تینوں دوست گئے اور پھر غوث نامی بزرگ کے پاس گئے، لیکن وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں ہم کہ جس نے ادب کیا، غوث پاک نے دوران طالب علمی ادب کیا، تو ادب کی برکت سے ان کو یہ بشارت ملی کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک وقت آئے گا کہ بغداد کے منبر پہ یوں یوں کہو گے۔ اور جس نے بے ادبی کی تھی اس کو برے خاتمے کی گویا کہ یا جو اس کی گمراہی تھی اس کی اطلاع پیشگی دے دی گئی، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تو علم نافع اور ادب کا بہت بنیادی تعلق ہے۔ ادب ہوتا ہے تو علم نافع آتا ہے، علم نافع جو ہوتا ہے یہ ادب کو لے کر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ شاد آباد رکھے، امیر اہل سنت ہمارے سامنے ہیں، امیر اہل سنت کو آپ دیکھیے، اللہ کی رحمت سے علم نافع ان میں نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کتنے با ادب ہیں امیر اہل سنت، یعنی باوجود اتنی بڑی شخصیت ہونے کے، آپ کا ایک مرتبہ ہونے کے، لیکن جن چیزوں کا ادب کرنا چاہیے ان کا ادب فرماتے ہیں آپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ یوں کہنا چاہیے امیر اہل سنت تو ان چیزوں مطلب اپنے مرید کو اگر ہم دیکھیں، مرید کے اعتبار سے دیکھیں تو مرید پیر کا ادب کرتا ہے، مرید پیر کی تعظیم کرتا ہے، لیکن امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اس مرید کا اسٹیٹس ہے امیر اہل سنت وہ اس کو دیتے ہیں اور اس کو ترکیب بناتے ہیں۔ مدینہ بہت بہت اچھی بات ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ادب بھی بنائے اور علم نافع بھی عطا فرمائے، علم غیر نافع غیر صالح سے محفوظ فرمائے۔ آپ خود بھی جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہو سکتے ہیں، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خود نہیں ہو سکتے، اولاد کو بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی ایک آپشن بہرحال موجود ہے۔ آپ ایک عالم اسلام بھائی آتا ہے ابتدا سے اور پھر وہ چلتا چلتا اپنی منازل طے کرتا ہے، اس کا اگر آپ خرچ دینا چاہیں تو یہ بھی آپ ایک صورت بہرحال بنا سکتے ہیں۔ کسی جامعۃ المدینہ کا خرچ جو ہے وہ آپ اپنے ذمے لینا چاہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی حوالے سے معاونت کرنا چاہیں تو یہ بھی بہرحال آپشن آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں مواقع دے رہی ہے، اللہ ہمیں یہ مواقع یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سلسلہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری کچھ نیت تھی ہم اس میں کچھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں
اور آنے والے وقت کے لیے کچھ جو ہے وہ ہم تیاری کر لیں اور کچھ اچھی نیتیں بھی کریں. خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک جملہ مہروز بھائی کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی. مہروز بھائی نے چند مثالیں وہ بیان کی جو ادب کے بغیر علم کی ہیں. ایک مثال قرآن نے بیان کی ہے اس کی. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قارون کا جہاں مکمل تذکرہ ملتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیگر اس پہلے کی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دے جی. تو پھر اس نے ایک دعویٰ کیا جو بے ادبی پر مشتمل تھا جی. اور کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کے سبب ملا ہے، اور اپنے علم کو مقابلے میں لایا اللہ کریم کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے. اور جب اس طرح بے ادبی کے ساتھ بے باکانہ انداز اختیار کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل واقعہ ہے، نتیجہ جس کا یہ ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اللہ کریم کے سامنے یا اللہ کریم کے مقابلے میں اگر کسی چیز کو لایا جائے گا تو پھر وہ چیز بالکل فائدہ نہیں دے گی. لہذا ادب جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ پیش کس طرح آنا چاہیے. اللہ والوں کی جو نسبتیں ہیں تو ایک نسبت الحمدللہ عز و جل نیکیوں کی یا نیک اعمال کی، یا وہ اعمال جو بندے کو اللہ والا بناتے ہیں، تو ماہ رمضان سے بھی ہوا کرتی ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے کئی حضرات نیکیاں اختیار کرتے ہیں. ہم بالخصوص اگر تذکرہ کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف کا، تو جن اسلامی بھائیوں نے 30 دن یعنی مکمل ایک مہینے کا اعتکاف کیا، آپ آج بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو جو باب المدینہ کراچی آنا چاہیں اور آخری نشست اس کی اٹینڈ کرنا چاہیں اور کر سکیں تو ضرور کیجیے، اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجیے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو جب اعتکاف کے لیے بڑھے تب ان کی حالت اور کنڈیشن کیا تھی، اور جب امیر اہل سنت کی صحبت میں اعتکاف کر کے اب یہاں سے روانہ ہوں گے، کئی عاشقان رسول تو ابھی بھی انشاءاللہ راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کر جائیں گے، تو آپ دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہے. ایک بات کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان کا غم، اس کے جانے کا سوز. سلمان بھائی حقیقی بات تو یہ ہے، یہ نصیب اس کو ہوتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان عبادت کرتے ہوئے گزارا. اللہ اکبر. جس کو رمضان آیا اور رمضان آتے ہی وہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کی پرواہ ہونے کے بجائے وہ عید کی تیاریوں میں لگ گیا کہ عید آئے گی تو میں نے اس کے لیے کیا کیا کمانا ہے، کتنے لوگوں کا انتظام کرنا ہے، کیا کیا چیزوں کو جمع کرنا ہے. اگر ساری توجہ اسی طرف چلی گئی اور عبادت کی طرف توجہ بالکل نہیں گئی تو ماہ رمضان جانے کا وہ غم نہیں آئے گا جو بزرگ اپنے کتابوں میں بیان کرتے چلے گئے ہیں، جو ہم سنا کرتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بھی جو حاضری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مدنی چینل پر مناظر دکھائے جا رہے ہیں. لیکن اگر بندہ عبادت میں نہیں لگا تو پھر اس کو کیفیات بھی نصیب نہیں ہوتی. وہ تو دیکھیں نا، لگا ہی اور معاملے میں لگا ہوا ہے، اس کی نظر عید کے اوپر ہے. اب جس بندے کا دھیان اس کے جوتے میں لگا ہوا ہے، یار میں نے عید کا جوتا بھی ابھی تک نہیں خریدا، عید کا جوتا خریدنا ہے، تو وہ تو جوتے کے اوپر ہی رہے گا، وہ نہ آگے سوچے گا، نہ پیچھے سوچے گا، نہ دائیں جائے گا، نہ بائیں جائے گا. تو اپنی سوچ کو جو ہے وہ ان چیزوں میں منحصر کرنے کی بجائے اپنی سوچ کو جو ہے وہ اپنی سوچ میں ان چیزوں کا حاصل کرنے کی بجائے اس حصار کو جو ہے وہ توڑ کے کوئی نیکیوں کی طرف جو ہے اپنی توجہ کو مبذول کریں تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو اور برکات بھی نصیب ہوں. جائزہ ہم لیں اپنے آپ کا کس طرح ہم نے وقت گزارا ہے. عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حکیم اسلامی بھائی بھی ہیں اور بڑے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں. عبدالخلیل بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ بندہ کو اپنی خوراک کا بھی جائزہ لے لے کہ ماہ رمضان مبارک میں نے گزارا ہے، اور اگر کوئی احتیاط کے ساتھ گزارا ہے یا کوئی بہتر طریقے سے گزارا ہے، مرغن چیزوں سے اجتناب کیا ہے. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں ویٹ لوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ ماہ رمضان میں ویٹ گین بھی کرتے ہیں، بالخصوص جو افطار پارٹیوں میں جنہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ ترکیبیں بنائی ہوتی ہیں وہ بھی بعض اوقات ویٹ گین کر جاتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم اپنے اسکیجول کے کھانے پینے کے اسکیجول کا بھی کوئی جائزہ لیں، اور اگر ابھی تک بہتر نہیں ہوا تو بہتر کریں، اور بہتر ہے تو اس کو کنٹینیو کریں. کیا فرمائیں گے آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو عام طور سے جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں اس کو سبھی کم و بیش جانتے ہیں.
صحیح کہ یوں کہہ لیں کہ جیسے آئلی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بندے کو بچنا ہی چاہیے، خواہ رمضان المبارک کے ایام ہوں یا دوسرے ہوں. اور اسی طرح سے جو ہے بڑے کا گوشت کے جو فوائد اس کے جو ہے نا اتنے غالب نہیں ہیں، بلکہ اس کے نقصانات غالب ہیں بڑے کے گوشت کے. اسی طرح سے یہ جو باہر کے آئٹم ہوتے ہیں، پیزا کھا لیا تو پراٹھے کھا لیے، پکوڑے کھائے، سموسے کھائے، یہ چیزیں یعنی کہ جو آئلی چیزیں ہوتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ویسے بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. ان چیزوں سے ہٹ کر جو ہے بندے کو، ہر شخص کو اپنی کچھ خوراک کا جائزہ ان معنوں میں لینا چاہیے کہ آیا کہ میری باڈی کے حساب سے میرے لیے کون سی چیزیں مجھے سوٹ کرتی ہیں، مجھے کون سی چیزیں کھانی ہیں. اس کا جو ہے ہر شخص کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ بعض لوگوں کو بعض چیزیں کھانے میں نہیں چلتی تو ان چیزوں سے وہ پرہیز کریں، اور بعضوں کو بعض چیزیں کھانے سے جو ہے کسی بیماری کا سامنا ہوتا ہے. تو بندہ کم از کم جو ہے اس چیز کا جائزہ لے لے کہ میرے جسم میں جو ہے، جو میری باڈی ہے، یہ کون سی چیزوں کو قبول کرتی ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثال کھجور شریف ہے، وہ بعضوں کو اس کے فوائد بہت ہیں لیکن کسی شخص کو وہ ہضم نہیں ہوتی معدے کے حساب سے، اور اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار اس کے فائدے بہت ہیں، اب کھانا چاہیے. تو ٹھیک ہے کھانا چاہیے، مگر ہر شخص کی اپنی اپنی ایک جسمانی کیفیت ہوتی ہے. اس کے اعتبار سے ایک مرتبہ ایک شخص کے جو ہے چہرے پر دانے بار بار نکل آتے تھے، تو اس نے دوا بھی لی، ٹھیک نہیں ہوا. تو پھر اس کی توجہ دلائی گئی کہ آپ جب اب آئندہ دانے نکلیں تو آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ کیا کھایا تھا اس سے پہلے. تو جب اس نے غور کیا تو اس نے غور کیا کہ ابلا ہوا انڈا کھایا تھا. تو پھر اگلی دفعہ انہوں نے جان بوجھ کے انڈا کھایا ابلا ہوا، تو پھر وہی چہرے پر دانے ان کے نکلے. واہ بھائی واہ، بلے ہوئی بلے. اب دیکھیں آپ حساب لگائیں، آپ بھائی ابلا ہوا انڈا کھایا، دانے نکل آئے تو کوئی احتیاط ہی کر لیں. نہیں پھر کھا لیا، چلے نہیں پھر کھایا اچھا امتحان لینے کے لیے. اچھا امتحان لینے کے لیے کہ واقعی ایسا ہے یا میرا وہم تھا فرسٹ ٹائم. نہ، تو یہ بھی تو امتحان بھی تو بندہ طبیب کے مشورے سے ہی امتحان لینا. اب اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہو جاتا تو بہرحال انڈا تو روٹین میں تھا نا کھانے کے. جب انہوں نے وہ کھایا تو ان کو لگا کہ واقعی اس سے میرے دانے ہوئے، تو انہوں نے وہ کھانا چھوڑ دیا. ان کا مسئلہ حل ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ سینکڑوں روپے، ہزاروں روپے پہلے دواؤں پہ لگا چکے تھے. اسی لیے ہر شخص کو جو ہے اپنی اپنی باڈی کے اعتبار سے، اپنی جسمانی کیفیت کے اعتبار سے اس چیز کا جائزہ، خواہ وہ رمضان المبارک ہوں اور بالخصوص جیسے عید کے دن آ رہے ہیں، بقرعید کے دن ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے بندہ بغیر اب یہاں دعوت میں گیا وہاں بھی کچھ کھا لیا، ادھر گیا ادھر بھی کچھ کھا لیا، ادھر چائے پی، وہاں جا کے بوتل پی لی، وہاں جا کے کولڈ ڈرنک پی لی، وہاں جا کے جو ہے کوئی تلی ہوئی چیز کھا لی، اس کے بعد جا کے کوئی ٹھنڈا مشروب پی لیا. عید کے دنوں میں تو کھانے دیں. تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ مثال ہے کھانا اگرچہ پراؤں کا ہے، پیٹ اپنا ہے. پیٹ اپنا ہے. بات وہی ہے، آپ کھائیں، کھانے سے کون منع کر رہا ہے مہروز بھائی؟ آپ کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، دونوں طرح کی بات ہے، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں. آپ کھائیں بھی اور کھلائیں بھی. ابھی روزہ ہے انشاءاللہ افطار کے بعد ظاہر سی بات ہے. میں بھی عید کے دن کی خلیل بھائی کی بات کا میں نے جائزہ لیا تو ایک تو جو ارشاد فرما رہے تھے ظاہری طور پر وہ بات سامنے آئی. صحیح. دوسرا ایک بڑا پیارا مدنی پھول جو مجھے سمجھ میں آیا فکر مدینہ سے، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ بیماری جو ہوتی ہے نا سلمان بھائی، بظاہر اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے. جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ دانے نکل آئے تو وہ انڈا کھانے کی وجہ سے. تو ہماری جو گناہوں کی بیماریاں ہیں نا، اس کے بھی کوئی بیرونی اسباب ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ظاہری صورت بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. تو اب اللہ کی رحمت سے ہم ایک نیکیوں بھرا مہینہ، یعنی ہر کوئی اپنے اعتبار سے غور کرے تو کچھ نہ کچھ تو نیکیوں کی طرف آ ہی جاتے ہیں. جی بالکل. کم از کم یہ احساس پیدا ہو جانا کہ میں گناہگار ہوں، یہ بھی تو ایک بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے. تو کچھ نہ کچھ نیکیوں کی طرف آئیں. اللہ اکبر. اور بڑے افسوس کی بات ہے، اور جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ جب رمضان شریف جا رہا ہوتا ہے اور عید آ رہی ہوتی ہے تو بے حیائی اور کیا کہنا چاہیے مختلف ایونٹس، مختلف کلچر کے نام پر بہت کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ افراد جو رمضان کے مہینے میں نمازوں کی طرف آئے ہوتے ہیں، مسجدوں کی طرف آئے ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف آئے ہوتے ہیں، اچانک سے انقلاب معکوس آتا ہے ان کے اندر، بالکل یوٹرن آتا ہے اور وہ اس میلے جھمیلے میں گھس جاتے ہیں. تو اب ہم یہ غور کر لیں، میلہ اور جھمیلا کیا لفظ ملایا.
نہیں بات بھی صحیح ہے، میلے میلے بھی ہیں، جھمیلے ہی ہیں یہ، اور کیا ہیں؟ تو اب اس میں چلے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سبب بنے گا کس چیز کا؟ یہ گناہوں کا سبب بنے گا. جو کہتے ہیں نا ہم سے گناہ چھٹتے نہیں ہیں، جی تو اسباب تلاش کر لیں. جیسے اس بیچارے کو دانے ہو رہے تھے، اس نے سبب تلاش کر لیا کہ انڈے کی سبب ہو رہے ہیں. تو مجھ سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو میں دیکھوں اپنے، ہر کسی کے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی فیکٹرز ہوں گے جس کی وجہ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے اور نیکیوں پہ ہم نہیں جم پا رہے. ہم نے کل بھی بات کی تھی، آج دوبارہ بھی بات کرتے ہیں. بالکل اتنی اہم بات ہے کہ دوبارہ بھی ہو تو حرج نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اچھی صحبت رکھیں، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ اچھے رہیں گے. مسجد سے اپنا ناتا جوڑا رکھیں گے تو آپ اچھے رہیں گے. اپنے اعمال پہ غور کرتے رہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو اپنا محاسبہ خود کر لیں. اللہ اکبر، کیا زبردست بات کہی آپ نے مہروز بھائی، بڑی زبردست بات کہی ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں. اور اب اختتامی بات ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ایک بات کہہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کل جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو عید کی نماز پڑھانے والے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں. اور الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، بندہ جو ہے وہ بھول کا اور غلطی کا ایک مجموعہ ہے، بھول بھی جاتا ہے، غلطی بھی کر لیتا ہے. تو اگر عید کی نماز ادا کرنے آپ گئے ہیں اور امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا شور شرابہ جو ہے وہ کرنے کی بجائے اور عجیب عجیب باتیں کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کی بجائے اگر احسن انداز میں اس کے بارے میں، چیز کے بارے میں معلومات لے لی جائے تو یہ بہتر معاملہ ہے. چاہے جائے کہ بندہ کوئی شور شرابہ ہڑا ہڑی مسجد میں بعض اوقات لوگ مچا دیتے ہیں، یہ چیزیں بھی مشاہدے میں آئی ہیں. عید کی نماز ادا کرنے آئے، امام صاحب ایک تکبیر بھول گئے اور ایک تکبیر بھولنے کے اوپر جو ہے وہ جو بنتا تھا انہوں نے اپنے حکم کے مطابق پورا مطلب نظام ایک کر لیا جو بھی اس کے کرنے تھے، لیکن اس پر جو ہے مسجد میں شور مچا دیا، ایک نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ خراب کر دیا، نماز دوبارہ ہوگی. اچھا دوبارہ ہونا ضروری نہیں ہے، دوبارہ ہوگی. اب جناب یوں پریشر بنایا، بلڈ اپ کرایا، اب جناب دوبارہ نماز ہو رہی ہے، چلو جب دوبارہ نماز عید کی پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرنے کی بجائے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ علم سیکھے. ایک بات ہے. دوسری بات ہے اگر امام عالم ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو اس کی تلافی کیسے ہوگی، یہ بھی پتا ہوتا ہے. تو اگر وہ کہہ رہا ہے امام آپ کے عاشق رسول امام ہے، عالم دین ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ نماز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے نماز ہو گئی. ٹھیک ہے، شور شرابہ ہڑا ہڑی مطلب دینگا مشتی اور بعد میں غیبتیں اور طرح طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. ہمیں تو امام صاحب بیچارے سے تو ایک تکبیر میں غلطی ہوئی، ہمیں تو قرآن پڑھنے درست طریقے سے نہیں آتا، 10 عیب ہمارے اندر ہیں. اللہ ہمارے عیبوں کو بھی دور فرمائے اور ہمیں غلطیوں سے بچتے ہوئے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم بات حافظ صاحب میں نے سمجھی تو میں نے سوچا اس کو بھی عرض کر دیا جائے. وقت جو ہے سلسلے کا اختتام پذیر ہے. میں آپ سب کا متشکر ہوں، مدنی چینل دیکھنے والوں کا، اور بالخصوص اپنے ساتھ موجود رہنے والے اس ٹائم بھائی ہمارے ساتھ سارے رمضان مبارک میں ہماری ایک ہی ٹیم رہی. ہمارے محترم خالد امیر مدنی زیدہ مجدہ، عدنان چشتی زیدہ لطفہ، اور مہروز مدنی زیدہ شرفہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رہے ہیں. عبدالخلیل بھائی بھی کرم فرماتے رہے ہیں، بڑی مہربانی حضور آپ کی بھی، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہاں میں اپنے مدنی عملے کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے سلسلے کا مدنی عملہ ہمارے کیمرہ مین عرفان بھائی ہیں، ہمارے کیمرہ مین سینئر کیمرہ مین ہمارے کیسر بھائی ہیں، ہمارے کیمرہ مین عظیم بھائی ہیں، اور عظیم بھائی کی بجائے پہلے ایک اور کیمرہ مین بھی ہمارے ہوتے تھے، عبداللہ بھائی غالباً ہوتے تھے. تو بہرحال جتنے اس ٹائم بھائی ہمارے ساتھ رہے، ہمارے اسسٹنٹ کیمرہ مین ہیں، ہمارے آڈیو والے ہیں، بلال بھائی اسسٹنٹ جو ہے وہ انجینئر ہیں، ہمارے عمران بھائی ہمارے آڈیو انجینئر ہیں، ان کا متشکر ہوں. او بی کے ہمارے میں ان کو محبت سے ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں، عبد الرحمن غالباً نام ہے ان کا بھی متشکر ہوں. ہمارے او بی انجینئر ہیں، ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں وہ جواد اختر اتاری، ان کا بھی میں متشکر ہوں، شکر گزار ہوں. ایک احسن انداز سے سلسلہ جو ہے وہ آپ دیکھتے رہے. بالخصوص یہاں پر جتنے بھی اسلام بھائی، ہمارے مفتشین، ہمارے ایڈیٹر اسلام بھائی، ہمارے ایم سی آر والے، پی سی آر والے، ایڈمن، ہمارے جتنے مدنی چینل کے اسلام الیکٹریشین تک، ہمارے خادمین اسلام بھائی، پروڈکشن والے،
کوئی رہ نہ جائے، تو ان سب کا متشکر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا حصار فرمائے، اور آپ ناظرین جنہوں نے مدنی چینل دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے، حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، مالک غموں سے محفوظ فرمائے، دنیاوی غموں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کی مالک تمام نیک جائز حاجتیں آرزویں ماہ رمضان کے صدقے میں قبول فرمائے، نیکیاں جو ہوئی مالک وہ بھی قبول فرمائے، سستیاں جو ہوئی مالک کو معاف فرمائے، اور آئندہ زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت میں، اپنی فرما برداری میں عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق رفیق اللہ آپ کا فرمائے، اقبال بلند فرمائے، آمین۔ اور آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کر دیں کہ آپ نے ہمیں برداشت بھی کیا ہے، چلا ابھی تو برکت عطا فرمائے، اور ابھی چھٹی بھی دے دی آپ نے۔ جی چھٹی بھی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کی نشریات بھی ہیں۔ عید کی نشریات انشاءاللہ 6:15 بجے عید کی نماز ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 بجے سے انشاءاللہ صبح عید سلسلہ یہ شروع ہو جائے گا، 7 سے 10 بجے تک سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کا گیپ ہے، امیر سنت کا سلسلہ ہے، بزرگوں کے ساتھ ریکارڈڈ سلسلہ ہے 1 گھنٹے کا، یہ آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، مدنی چینل کے زبردست نقیب و مبلغ بھی ہیں، حضرت مولانا محمد اشفاق قطاری مدنی، انشاءاللہ ان کا سلسلہ ہوگا، مسکراتے چہرے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک زبردست سلسلہ ہوگا، ماشاءاللہ بڑی ورائٹی ہے عبدالحبیب بھائی کے سلسلوں میں، تو ذہنی آزمائش عید اسپیشل یہ عید کے 3 دن جاری رہے گا۔ مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، عید منائیے مدنی چینل کے ساتھ۔ آئیے بھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام۔